یہ رمضان کے پورے روزے فرض قرار دیے گئے۔ اب یہ رمضان کے روزے ایک مہینے کے ہیں۔ اب بعض احباب سوچتے ہیں کہ مہینہ 30 کا ہی ہو، 30 روزے مل گئے تو ایک مہینے کے روزے نہ، 29 دن کا یہ مہینہ ہو، جب بھی پورے مہینے کے روزے رکھنا نصیب کر دیا اللہ نے۔ اگر 30 دن ہو گئے مہینے کے اور 30 دن رکھنا نصیب کر دیا تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ رب ذوالجلال اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہاں روزے کا وقت بھی بتا دیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اس وقت میں نہ آپ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ مباشرت کریں گے، نہ اسی طرح جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، دغا کریں گے۔ ان ساری پریشانیوں سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا۔ روزہ ہم نے رکھ لیا اور دبا کے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ لیا دبا کے غلط مال بیچ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا غبن کر رہے ہیں، روزہ رکھ لیا عیب کی چیزوں کو چھپا کے مال بیچ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا بہن کو خوب گالیاں دے رہے ہیں، روزہ رکھ لیا ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، روزہ رکھ لیا باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ ہماری زندگی میں اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں۔ تو اب یہ روزے رمضان کے فرض ہیں۔ اگر ان دنوں میں روزے چھوٹ جائے، جیسے عورتوں کے لیے عذر ہیں، مخصوص ایام ہیں، ان میں روزے رکھے نہیں تو بعد میں چل کر ان کے روزے قضا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک انسان بیمار ہو گیا، سب بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، روزے رکھ نہیں پایا تو بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ نہیں، اب کہاں ہم روزے قضا کریں گے، ہم تھوڑا کفارہ دے دیں گے، کفارہ نہیں، اور اسی طرح فدیہ نہیں۔ جی ہاں، آپ جو روزے قضا کریں گے تو جب جا کر ہی اس کا حق ادا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے ایک روزے کو اللہ نے اتنی فضیلت بخشی ہے، زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ اجر حاصل کر نہیں پائے۔ تو اس لیے ہمارے وہ احباب جو سفر میں بھی جاتے ہیں، پچھلے زمانے کا جو سفر تھا بہت شاق گزار، بہت مشکل، بہت پریشانی، اس لیے کہ دھوپ بھی شدت کی پڑتی تھی اور گھوڑے پہ یہ پیدل چل کے جانا تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب الجلال نے اختیار دے دیا کہ بھئی روزہ رکھنا چاہو تو روزے رکھو، اگر روزے رکھ نہیں سکتے تو چھوڑ دو، بعد میں جا کر قضا کر لینا سفر کی حالت میں۔ لیکن اگر حج کے دور کا سفر ہو، اے سی کا سفر ہے اور ماشاءاللہ آرام دہ کاروں میں ہے، اور اسی طرح بسس کے اندر بھی سفر ہے اور پریشانی نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں آپ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو روزہ رکھ لینا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں امریکہ میں تراویح سنا کے وہاں سے نکلتا تھا، وہاں دن تو یہاں رات، یہاں رات تو وہاں دن، پورے 12 گھنٹے کا ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جہاں میں تراویح سناتا تھا اوکلاہوما سٹی، تو وہاں اور یہاں بالکل 11.5 گھنٹے اور 12 گھنٹے کا فرق۔ اب یہاں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم وہاں رات میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وہاں جاگ رہے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، بالکل اس طرح دونوں کے درمیان میں۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے حضرت اب آپ سفر میں جائیں گے تو سفر میں کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے؟ تو میں نے کہا اللہ نے مجھے ہٹا کٹا بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دو یہ مجھے زیبا نہیں دیتا۔ ہاں وہ بولتے تھے حضرت تو فلائٹ میں ذرا اچھے چیزیں کھانے کے لیے دیتے ہیں تو آپ اسے چھوڑ دیں گے اور کھانا کھائے بغیر ایسا ہی روزہ رکھ کے جائیں گے؟ کہا رمضان کے روزے پانے کے لیے اس جیسی ہزاروں چیزوں کو بھی اگر پیش کریں اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں اگر دقت ہے، مشکل ہے، جب جا کر آپ روزہ چھوڑ دیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر سفر میں مشکل ہو رہی ہے، پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب ذوالجلال نے اختیار دیا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جا کر ان روزوں کی قضا کر لیں۔ تو یہ فرض روزے ہو گئے، قضا روزے ہو گئے، اور کفارے کے روزے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی،
اب اس صورت میں بعض روزے کفارے کے روزے آتے ہیں تو کفارے کے روزہ رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح یعنی قضائے یعنی نظر معین کے روزے، کہا کہ میرا یہ کام ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ جیل میں ہے، جیل سے اگر میرے شوہر چھوٹ جائے، میرا بھائی چھوٹ جائے، میرا باپ چھوٹ جائے یا فلاں چھوٹ جائے، تو میں نے نیت کر لی کہ جیسے ہی وہ جیل سے نکلیں گے 3 دن کے روزے رکھوں گا، تو اب یہ متعین ہو گئے، جیسے ہی نکلے 3 دن رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر غیر معین، مدت متعین نہیں کی، میرا ایک کام ہے اٹکا ہوا ہے، یہ کام پورا ہو گیا تو میں 1 دن کا روزہ رکھ لوں گا، اللہ انشاءاللہ تیری بارگاہ میں پیش کروں گا، 2 دن 3 دن جتنی بھی آپ نے نیت کر لی، تو اس کو نظر غیر معین کہا جاتا ہے۔ تو یہ روزے بھی ضروری ہوتے ہیں، جتنے دن کی ہم نیت کرتے ہیں ان دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نفل روزے، جیسا میں نے کہا مہینے کے 3 دن ایام 20 کے، اور یہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں۔ اگر کوئی رکھتا نہیں ہے تو یہ بھی، اور اس کے علاوہ سنت مؤکدہ کے روزے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کے روزے ہیں۔ اب محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، تو اس دن اسی طرح عرفات کا روزہ، اگر عرفے میں حاجی نہ ہو اور یہاں ہم رہتے ہو تو ہمارے لیے اس دن کا روزہ۔ تو عرفات کا ایک روزہ ہے، یوم عاشورہ کے سلسلے میں فرمایا پچھلا 1 دن یا اس کے بعد والے دن 2 روزے رکھ لیں، اس لیے کہ یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اس وجہ سے 2 روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اب شب برات کا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، جی ہاں، رات میں عبادت کریں، اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھیں۔ تو بعض احباب سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے دن روزہ بھی رکھ لیں اور بعد بھی 2 روزے رکھ لیں، تو یہ 2 روزے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات میں عبادت کرو اور بعد آنے والے دن میں روزے کا اہتمام کر لو۔ اب اگر رکھنا چاہتے ہیں وہ تمہاری مرضی ہے، پوری زندگی روزے رکھو، لیکن 5 دن چھوڑ کر، سال کے 5 دن چھوڑ کر بقیہ پورے دن روزہ رکھنا چاہتے ہو، روزے رکھا کرو۔ ہاں، اگر صرف کوئی آدمی جمعے کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو منع کیا گیا، لیکن عاشورہ کا دن جمعے کا دن آ گیا، یا عرفے کا دن جمعے کا دن آ گیا، یا شب برات کی 15ویں تاریخ، یہ شعبان کی 15ویں تاریخ، یہ جمعے کے دن آ گیا، تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، بالکل روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہاں کوئی آپ کے لیے پریشانی لاحق نہیں ہے۔ تو یہ مختلف مسئلے تھے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔